اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن عطا کیا، نورانی دن، نور سے بھرا ہوا، جس میں ہم اس کے نورانی دربار میں داخل ہوں گے اور اس سے پہلے نورانی محفل سجے گی اور نور کی بارش ہوگی اور رحمتیں ہوں گی اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ ایک عربی کو کہا کہ تم مر جاؤ گے، اس نے کہا پھر کہاں جائیں گے؟ کہا گیا اللہ کے پاس۔ عربی کہنے لگا آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ کے یہاں سے پائی ہے، پھر اس کے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا نہیں، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیا ہی بہترین حسن ظن ہے۔ ابن عباس سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، تو پھر ہم نجات پا گئے۔ بدو نے خوشی سے کہا کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں نے کہا میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ اماں جان، اللہ پاک آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ پاک نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس سے حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا آسرا دیا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا، قبر، حشر، آخرت میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا۔ یہی دعا مانگنے ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بیکار عمر کی طرف لوٹائے جانے سے، تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی آزمائش سے، تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے میرے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے اور ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اللہ، ہمارے اولاد کو نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، برے اور وہ رستے سے بچا لے جس پہ تیرا غضب ہوا۔ بے شک ہم نے توبہ کی، بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں، بے شک ہم تیرے بندے ہیں، بے شک ہم تیری بندگی کرتے ہیں، بے شک ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی ماں ہے، ممتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا، ہمیں معاف کر دے گا۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے اسے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ ہم اس نورانی محفل میں موجود ہیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مبارکہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہیں۔ کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ اصحاب کہف قرآن کے واقعے کی سائنسی چھان بین۔ ہائبریشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں، اور ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔
ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں اور باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیرس جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے دائیں طرف سے مٹ جاتے اور جب غروب ہو جاتا تو بائیں طرف کترا جاتے اور اس کے میدان میں تھے کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلاتے تھے، ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھیں نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، دنیا کے زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا سسپینڈڈ تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے جاتا ہے۔ یعنی غار ہرا سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنسی مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے پریشر السر کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رکھیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہے، اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گے۔ آنکھیں کھلی بند رکھنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں جھپک رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو سوئے ہوئے دیکھیں جو سن نہ رہا ہو اور آنکھیں جھپکا رہا ہو۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے وہ اٹھے تو ایک نے کہا بازار سے کھانا لے آؤ۔ ان سب نکات سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم میسنجر میں دکھائی گئی تھی۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کی اس سورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے ناسا اور دوسرے اداروں کو دعوت دی گئی
جو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کے علاج کے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے تھے کہ آئیں غور کریں اور دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ کاف اتنا عرصہ سو پائے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کرے تو 309 سال بنتے ہیں، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی! یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر ٹرسس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دا سیون سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ہے، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ الحمدللہ، یہ سب اللہ کی ذات کے کرشمے ہیں کہ وہ اتنے سال انسان کو سلائے رکھتا ہے، اور کس طرح سے جب وہ انسان کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز، ہمیں اپنی باتوں پر یقین کرنے کی، توکل کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پاک اور نیک بندوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر اپنے رب کی رہنمائی سے نوازتا چلا جائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم چلتے رہیں۔ اور آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن عطا کیا، نورانی دن، نور سے بھرا ہوا، جس میں ہم اس کے نورانی دربار میں داخل ہوں گے، اور اس سے پہلے نورانی محفل سجے گی اور نور کی بارش ہوگی اور رحمتیں ہوں گی، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ ایک عربی کو کہا کہ تم مر جاؤ گے، اس نے کہا پھر کہاں جائے گے؟ کہا گیا اللہ کے پاس۔ عربی کہنے لگا آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ کے یہاں سے پائی ہے، پھر اس کے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا نہیں، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیا ہی بہترین حسن ظن ہے۔ ابن عباس سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، تو پھر ہم نجات پا گئے۔ بدو نے خوشی سے کہا کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں نے کہا میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ اماں جان، اللہ پاک آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ پاک نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس سے حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا آسرا دیا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا، قبر، حشر، آخرت میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا۔ یہی دعا مانگنے ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بیکار عمر کی طرف لوٹائے جانے سے، تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی آزمائش سے، تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے میرے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے اور ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اللہ، ہمارے اولاد کو نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، برے اور وہ رستے سے بچا لے جس پہ تیرا غضب ہوا۔ بے شک ہم نے توبہ کی، بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں، بے شک ہم تیرے بندے ہیں، بے شک ہم تیری بندگی کرتے ہیں، بے شک ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی ماں ہے، ممتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا، ہمیں معاف کر دے گا۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے اسے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہر رات تو نے خوبصورت بنائی، نورانی بنائی۔ ہر رات جو ہے تیری قدر کی رات ہے، شب برات ہے، شعبان کا، رمضان کا، رجب کا مہینہ، اور سب مہینے بابرکت ہیں، لیکن شعبان، رمضان، رجب، شعبان، رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مہینے ہیں۔ آج کی رات ہم اکٹھے ہیں، اور اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری کائنات کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جا۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جا۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جا۔ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بننا ہے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ طریقے کو اپنانا ہے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ، رزق حلال ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہ پاک، جس نے بھی یہ دعا پڑھی، سنی، بھیجی، اس کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے جس نے بھی یہ دعا کی، جس نے بھی یہ دعا پڑھی، جس نے بھی یہ تیرے آگے اپنے سر کو جھکایا، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اے اللہ، یہ دعا قبول کر لے بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ، پکارتے ہیں تجھے پیار سے، محبت سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔